اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور وہ اپنا دوپٹہ اور بیگ سنبھالتی بس کے پیچھے بھاگتی جا رہی تھی، جو اس کے پیچھے دھول اڑاتی اس کا منہ چڑھاتی بہت دور نکل گئی تھی۔ اف خدایا، کتنے ڈیش ڈیش لوگ ہیں یہ! مجھے ذرا سی دیر کیا ہوئی، انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا میرا۔ وہ رونے کے قریب ہو گئی تھی، اوپر سے گرمی اتنی شدید تھی کہ پسینہ پاؤں کے سینڈل کو چھو رہا تھا۔ اب پھر مجھے لوکل بس پر جانا پڑے گا، کیونکہ رکشہ یا ٹیکسی کا تو کرایہ تک نہیں میرے پاس۔ یونیورسٹی کی بس الینا کے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے جا چکی تھی اور وہ سڑک پر کھڑی لوکل بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری تھی، ماتھے پر ہاتھ کا چھجا سا بنائے وہ سڑک پر نظریں ٹکائے کھڑی تھی، جیسے یہاں سے ابھی کوئی بس سگائے گی اور وہ اس میں سوار ہو جائیں گی۔ سڑک سے ذرا سا دور ایک بلیک مرسڈیز کھڑی تھی، جس کے ادھ کھلے شیشے میں سے کوئی باہر جھانک رہا تھا، شاید وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہائے رے قسمت، ہمارے نصیب میں تو ایک لوکل بس تک نہیں ہے، اور خدا نے کیسے کچھ لوگوں کی زندگی میں بس عیش ہی عیش لکھ دی ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی قسمت کو کوسا۔ خدا خدا کر کے دور سے کھٹارا لوکل بس آتی دکھائی دے گئی۔ اس کی تو جیسے جان میں جان آ گئی تھی، مگر بس اس قدر مسافروں سے لدی آ رہی تھی جیسے سارے مسافر داتا دربار فری کا لنگر کھانے نکل پڑے ہوں۔ اف، اب میں کیسے سوار ہوں گی بس میں؟ بس تھوڑی دور رکی، کچھ مسافر نیچے اتر گئے تو وہ بھی گھستی گھساتی جگہ بناتی بس کے اندر قدم رکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ پاکستانی عوام بھی بلا کی ڈھیٹ ہے، جب کہیں گنجائش نہیں بھی نکل رہی ہوتی تو نکال لیتی ہے۔ اس نے بھی ذرا سا کھڑے ہونے کی گنجائش نکال ہی لی تھی۔ بس جب چلنے لگی تو اس نے باہر کی سمت دیکھا تو ایک دم سے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ جو اپنے بلیک مرسڈیز میں بیٹھا اسے گھور رہا تھا، اب اپنی گاڑی سے نکل کر بس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور بالآخر وہ بھی بس کے ڈنڈے کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ الینا کا حیرت سے منہ کھل گیا تھا، بھلا اس کا حلیہ اس کھٹارا بس میں سوار ہونے والا تھا؟ پاگل کہیں کا، اپنی مرسڈیز چھوڑ کر کیا بس میں آلو چھولے بیچنے آیا ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑائی اور بس کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ بس ہچکولے کھاتی سڑک پر رواں دواں تھی۔ الینا نے دوبارہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، مگر وہ کسی کی نظروں کی تپش اپنی کمر پر محسوس کر سکتی تھی۔ خدا خدا کر کے اس کا اسٹاپ آیا تو مسافر بھی اترنے لگے۔ دھکم پیل سے شروع ہو چکی تھی اور وہ چکی میں آٹے کی طرح پسنے لگی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی یونیورسٹی بس کے ڈرائیور پر غصہ آ رہا تھا، جو ہفتے میں ایک بار تو اس کا تماشا ضرور بنواتا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ ڈنڈے کو پکڑتی باہر اترنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے کسی نے زور سے اسے دھکا دیا۔ اس کا ہاتھ ڈنڈے سے چھوٹ گیا اور منہ پورے کا پورا کھل گیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اڑتی ہوئی بس سے نیچے گری، مگر نیچے سڑک پر گرنے کی بجائے وہ کسی کی گود میں گری تھی۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی مثال تو اس نے سن رکھی تھی، مگر بس سے گرا کسی کی گود میں اٹکا والی مثال اس پر مکمل فٹ آتی تھی۔ اور وہ جس کی گود میں گری تھی کوئی اور نہیں بلکہ وہی بلیک مرسڈیز والا لڑکا تھا، جس نے اپنی مرسڈیز چھوڑ کر اس لوکل کھٹارا بس کو زینت بخشی تھی۔ الینا پٹ آنکھوں سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ لے جائیں گے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے۔ بس کے اندر اور باہر مسافروں کا شور سا اٹھا، کچھ لوگ تالیاں بجانے لگے تھے اور کچھ من چلے تو اس سین کو اس قدر انجوائے کر رہے تھے کہ سیٹیاں بجا بجا کر واہ واہ کرنے لگے، جیسے سینما میں لگی مووی کا کوئی کلائمیکس سین چل رہا ہو۔ الینا کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے زور سے اپنے آپ کو اس مضبوط مرد کے شکنجے سے چھڑوایا جس کے کلون کی مہک اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گئی تھی۔ اس نے نرمی سے الینا کو اپنی باہوں کے شکنجے سے آزاد کیا اور نیچے سڑک پر کھڑا کیا۔ الینا اس قدر شرمسار تھی کہ نظریں اٹھا کر اس نمونے کو دیکھ بھی نہ سکی اور سر پر دوڑ لگا دی۔ مسافروں کا شور اب تھم چکا تھا اور وہ تیزی سے بھاگتی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی کی نظروں میں پہلے ہی سما چکی ہے۔ جتنا مرضی بھاگ لے، بھاگ نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی خفت چھپائے بار بار اپنے پیچھے دیکھتی، اپنے گھر کے دروازے سے زور سے ٹکرائی
اور اس کا ماتھا جیسے پھٹنے کے قریب تھا۔ اس نے سارا غصہ دروازے پر نکالا اور زوردار مکہ اسے جڑ دیا، مگر وہ تو دروازہ تھا، فولاد کا بنا ہوا، اس ڈھیٹ کو کون سا اثر ہونا تھا؟ اس لیے اپنی مٹھی دوسرے ہاتھ سے دباتی اور سی سی کرتی گھر میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بار بار اسے آج کا وہ منظر یاد آنے لگا اور اس کی خفت میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ کیا ضرورت تھی اس کو اسے گود میں اٹھانے کی؟ اس سے تو اچھا تھا وہ سڑک پر گرتی، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی، وہ مر ہی جاتی۔ مگر آج جو اپنے یونیورسٹی فیلوز کے سامنے اسے ذلت اٹھانا پڑی تھی، وہ تو نہ اٹھاتی نا۔ اور وہ نمونہ نہ جانے کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اپنی گاڑی سے اتر کر بس میں سوار ہونے کا کیا مقصد تھا اس کا؟ شاید وہ الینا کو تماشا بنانے کے لیے ہی اس کھٹارا بس میں سوار ہوا تھا، اور جب خوب واہ واہ سمیٹ لی تو چلتا بنا۔ لومڑ کہیں کا، اگر ایک بار مجھے مل جائے نا تو چھوڑوں گی نہیں اسے، وہ ایک عزم سے سوچنے لگی تھی۔ بے اختیار ایک ہوش ربا سے خوشبو اس کے نتھنوں سے ٹکرائی تھی، جو شاید اس کے اپنے ہی وجود سے پھوٹ رہی تھی اور جسے اس نے اب بھی نوٹس کیا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کے پسینے کی بو میں شامل ہو کر ایک نیا ہی فلیور دے رہی تھی۔ اوہ، تو یہ خوشبو اسی موصوف کے پرفیوم کی تھی، کیونکہ اس نے تو اپنی زندگی میں پرفیوم کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ مگر اس خوشبو کے ساتھ کچھ اور بھی تھا جو اس کے دوپٹے میں اٹکا پڑا تھا۔ اس نے بے اختیار اسے وہاں سے نکالا۔ ارے واہ، کیا کمال کی چیز ہے! وہ موم کا گڈا مجھے گود میں اٹھانے کے بعد اپنی ایک قیمتی چیز میرے وجود سے نتھی کر گیا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی تھی، اور جب اگلے روز وہ یونیورسٹی پہنچی تو اپنی کلاس کی طرف جاتے ہوئے اسی خوشبو نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ منفرد خوشبو تھی، وہ اسے فوراً پہچان گئی تھی، مگر اس بار وہ اس کے کپڑوں سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کایا پلٹ پر حیران رہ گئی اور اسی نمونے کو اپنے سامنے کھڑا پایا جو شاید دلچسپی سے اس کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ الینا کی آنکھیں پوری کھل گئی اور ساتھ ہی منہ بھی کھل گیا۔ وہ ذرا سا پیچھے کو کھسکا تھا، کیونکہ جو بھی تھا اس کے منہ کا کھل جانا ایک غیر اخلاقی سی بات تھی۔ الینا نے فوراً اپنا منہ بند کر لیا، اور وہ جو کل سے سوچ رہی تھی کہ ایک بار اسے مل لوں تو خبر لوں گی اس کی، مگر وہ سامنے آیا تو جیسے سارے الفاظ اس کے پرفیوم کی مہک میں تحلیل ہو گئے۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے سیاہ رنگ کے جوتے اتنے چمکدار تھے کہ الینا کو اپنا عکس ان میں دکھائی دینے لگا۔ وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تو کہیں سے نہ لگتا تھا، شاید کوئی پروفیسر ہوگا، مگر وہ اسے پہلی بار اس یونی میں دیکھ رہی تھی۔ وہ پروفیسر تو نہیں ہو سکتا تھا جو مسلسل اسے دیکھ کر شریر سا مسکرائے جا رہا تھا، جیسے الینا کی سوچ تک دسترس پا چکا ہو۔ وہ اپنے ذہن میں مسلسل تانے بانے سے بن رہی تھی اور وہ مشکوک سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اندر تک ایکس رے کر رہا ہو۔ وہ کچھ نروس سی ہو گئی اور اس کی معذرت سننے کا انتظار کرنے لگی، مگر جب وہ بولا تو الینا اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اس کے لفظوں کا مطلب سمجھنے کے لیے شاید اسے کسی ڈکشنری کی ضرورت پڑ گئی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ میرا پین دو۔ اس بے تکی سی بات کا کیا مطلب؟ اس نے کہا، کون سا پین؟ حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ کون سے پین کی بات کر رہا ہے، مگر کمال معصوم سی بن گئی، جیسے اپنی زندگی میں اس چیز سے دور دور تک واسطہ نہ پڑا ہو۔ اس نے کہا، جب کل تو میری گود میں گری تھی نا تو میری جیب سے ایک پین گر کر تمہارے دوپٹے کی لیس میں جا اٹکا تھا، میں وہی لینے آیا ہوں۔ تو وہ اس سے معافی مانگنے نہیں بلکہ کچھ اور مانگنے آیا تھا۔ وہ تو سر تپیر تپ گئی، کہا کہ یہ اچھا طریقہ ہے لڑکی سے فری ہونے کا، ایک تو تم نے کل میری عزت کا تماشا بنایا اور اوپر سے معافی مانگنے کی بجائے پین مانگ رہے ہو۔ وہ انتہائی ناگواری سے اپنی بات ختم کر کے واپس کلاس کی جانب مڑی، مگر وہ تو بلا کا ڈھیٹ تھا، اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا۔ الینا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ لمحے تو الینا کے چہرے کے ناگوار تاثرات پڑتا رہا، پھر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جیب سے ایک پینسل نکال کر اس کی ہتھیلی پر کچھ لکھنے لگا۔ وہ اس کی اس قدر جرأت پر حیران اس کی شکل دیکھ رہی تھی، مطلب کہ حد ہی ہو گئی۔ اس نے تو اسے اپنی پراپرٹی ہی سمجھ لیا تھا، پہلے گود میں اٹھا لیا، اب ہاتھ بھی پکڑ لیا۔
اس سے پہلے کہ وہ اپنے صدمے اور غصے کا لفظی اظہار کرتی۔ اس نے کہا، یہ میرا فون نمبر ہے، جب تمہاری یادداشت واپس آ جائے، جو کل شاید دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے چلی گئی تھی، تو اپنے ذہن پر زور دینا اور اپنے کل والے کپڑوں کی تلاشی لینا۔ یقیناً وہ پین وہیں کہیں چھپ کے بیٹھا ہوگا، پھر مجھے کال کرنا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کو سیدھا کیا اور درمیان والی انگلیوں کو فولڈ کر کے کان کے قریب لے جا کر وضاحت کی، جیسے بتانے کے ساتھ سمجھا بھی رہا ہو کہ کال کیسے کرتے ہیں۔ وہ پین میرے لیے بہت قیمتی ہے، کوشش کرنا کہ یادداشت جلدی واپس آ جائے تمہاری، تاکہ مجھے اسے واپس لانے کے لیے کچھ اور نہ کرنا پڑے۔ اس نے اور پر زور دیا تو الینا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ فوراً کلاس روم کی طرف بھاگی، جلدی سے اپنے بیگ کی زپ کھولی اور اس میں سے وہ قیمتی پین برآمد کیا جو شاید اکبر بادشاہ اپنی وراثت کی تقسیم کے وقت اسے سونپ گیا ہوگا، مگر جیسے ہی باہر کوریڈور میں آئی وہ پھر سے غائب ہو چکا تھا۔ شاید اسے آنکھ مچولی کھیلنے میں مزہ آتا تھا، یا شاید وہ جلدی میں تھا، یا پھر ہو سکتا ہے وہ اس سے بات کرنے کا بہانہ بنا رہا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر سے اس کا نمبر دیکھا۔ کلاس کے چند اسٹوڈنٹس نے یہ فلمی سین بھی دیکھ لیا تھا جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اب تو یہ اس کے حد تک عزت کا معاملہ بن چکا تھا۔ میں اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے ٹھان لی تھی، مگر اس کے دل نے تو کچھ اور ہی کرنے کی ٹھان لی تھی، شاید۔ اور جب دل کچھ اور کرنے کی ٹھان لیتے ہیں نا، تو معافی ناموں پر خود بخود ہی دستخط ہو جاتے ہیں اور کسی کو مزہ چکھانے کی پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، کیونکہ درمیان میں دل جو آ جاتا ہے کم بخت، اس لیے معاملہ دفعہ دفعہ ہو جاتا ہے۔ جب سے اس کے ساتھ وہ بس والا ایڈونچر ہوا تھا، اس کی زندگی ایک نئی ڈگر پر چلنے لگی تھی، جہاں ہر روز کوئی نہ کوئی چیلنج تھا جو مزہ دینے لگا تھا، کیونکہ وہ اس کی زندگی میں ایک حادثے کی شکل میں آنے والا ایک خوبصورت سانحے میں ڈھلنے والا تھا۔ وہ دشمن سے اب دشمن جاں بننے والا تھا۔ وہ اس بلڈنگ کے انٹرنس میں ایک سیکیورٹی گارڈ کے ہمراہ جیسے ہی داخل ہوئی، یوں لگا جیسے دنیا میں اگر کوئی جنت ہوتی تو اس جنت کا ہیڈ آفس یہاں ہوتا۔ وہ ایسے ہی جاہو جلال والی بلڈنگ تھی۔ کیا ہمارے پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے؟ ایسی شان و شوکت بھی پائی جاتی ہے؟ آج تک اس کی آنکھیں یہ منظر دیکھنے سے محروم کیوں ہوئیں؟ کیا میری آنکھیں ایسی چیزیں دیکھنے کی اہل نہ تھیں؟ اس کے دل میں ایک ہلکا سا شکوہ در آیا، کیونکہ اس نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جہاں آسائشوں کے نام پر صرف کمرے میں بچھا ایک پلنگ اور اس کے اوپر چھت پر چلتا ایک پنکھا ہوتا تھا، جہاں وہ دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے ایسے لیٹتی تھی جیسے اس سے بہتر سکون آور کوئی چیز اس دنیا میں نہ تھی۔ مگر یہاں کا ماحول ایسا تھا کہ وہ بار بار کسی نہ کسی قیمتی چیز سے ٹکرا جاتی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں چاروں طرف دیکھنے میں مصروف تھیں۔ ریسیپشن پر ایک خوش شکل دبلی پتلی سی لڑکی نے پہلے اس کا حلیہ دیکھا جو اس عمارت کی شان و شوکت سے میچ نہیں کرتا تھا، پھر اس کا نام دریافت کیا۔ اس نے اپنا نام الینا بتایا تو اس کے ایکسپریشن ایک دم سے بدل گئے، وہاں ناگواری کی جگہ احترام نے لے لی، اور اس نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ الینا جو اوپر ہی دیکھے جا رہی تھی، اس کے قدم جو زمین پر تھے اتنی زور سے کسی چیز سے ٹکرائے کہ وہ منہ کے بل گر پڑی۔ اف خدایا! پہلی بار اسے اس کی نرم مضبوط آغوش کی یاد آئی تھی، اور الینا جو اس وقت اپنی سوچ پر پچھتائی تھی کہ کاش وہ سڑک پر ہی گر جاتی تو اس کی عزت کا تماشا تو نہ بنتا نا، مگر اب جو اس کا تماشا بن گیا تھا اس کا کیا؟ اس نے وہیں پڑے پڑے زور سے اپنی آنکھیں مینچ لیں، دعا کرنے لگی کہ سب لوگ وہاں سے غائب ہو جائیں تاکہ وہ ان کے فیس ایکسپریشنز نہ دیکھ پائیں جو اسے زمین میں دھنسا دیتے۔ الینا ڈرتے ڈرتے اٹھنے لگی، درد کی ٹیسیں ماتھے سے نکل کر پورے جسم میں انتقال کر گئی تھیں۔ اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، ایک مضبوط ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اوپر اٹھا رہا تھا، وہ جس کے بارے میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ساری دنیا فنا ہو جاتی اور وہ آخری انسان بچ جاتا اور وہ سمندر میں ڈوب رہی ہوتی اور وہ اسے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرتا تو وہ ڈوبنا تو پسند کرتی مگر اس کی مدد نہ لیتی، اور وہ جو اسے بچوں کی طرح پھر سے اٹھا رہا تھا
اور اپنی ریسیپشنسٹ سے کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو ادھر ادھر گرنے کا شوق ہے، آپ جائیں اپنا اپنا کام کریں۔ ارد گرد کے لوگ جو اس جیسے نمونے کے شغل سے لطف لے رہے تھے اپنے باس کی بات سن کر ادھر ادھر بھاگ گئے جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ علینا کی جانب نرم تاثرات لیے پلٹا۔ اس کے چہرے پر اتنی نرمی دیکھ کر اس نے اپنی سوچ پر ہی پھانی پھیر دیا جو سمندر میں ڈوبنے کو ترجیح دے رہی تھی۔ اس نے تشویش سے کہا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ زیادہ چوٹ ووٹ تو نہیں لگی؟ اور وہ بالکل بچوں کی طرح رونے لگے۔ اس لیے نہیں کہ اسے درد ہو رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کا جوتا ٹوٹ چکا تھا اور مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے آنسوں کا سہارا لیا تھا۔ اس لڑکے نے شاید بھانپ لیا، اس لیے اسے پھر سے گود میں اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگا اور وہ بالکل ہی ساکت رہ گئی۔ تو وہ واقعی اسے اپنی پراپرٹی سمجھنے لگا تھا۔ اب پھر سے تماشا بن گیا تھا اس کا۔ مگر یہ کیا؟ جیسے ہی علینا نے آس پاس نظر دوڑائی، وہاں اس عمارت میں کوئی بھی نہ تھا۔ جو اس کے آنے پر امپلائیز سے بھری پڑی تھی ایک دم سے یوں ویران ہوگی جیسے سب کو زمین نے نگل لیا ہو۔ وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطے لگائے جا رہی تھی۔ آخر اتنی اچانک بلڈنگ خالی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہیں میرا دماغ تو خالی نہیں ہو گیا؟ جب اس نے اپنے آفس کا دروازہ کھولا تو لیونڈرا کی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے صوفے پر اسے بٹھایا اور نیچے جھک کر اس کی سینڈل اتارنے لگا تھا جو اس کے لمبے خوبصورت اور شفاف ہاتھوں میں مزید بدنما سے لگ رہے تھے۔ تو کیا اس کا وہ پین اتنا ہی قیمتی تھا جس کے حصول کے لیے اس نے اس کی یونیورسٹی سے اسے اٹھوا کر اپنے آفس بلوایا تھا، اور اب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکے اس کے سینڈل اتار رہا تھا؟ پھر وہ اپنے آفس ٹیبل کے پیچھے گیا، ریسیور کان سے لگایا اور کچھ ہدایات دی، اور ریسیور کریڈل پر رکھ کر آفس سے ملحق کا ایک دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں سلیپرز تھے۔ اس نے علینا کے پیروں میں پہنا دیے اور اس کے عین سامنے ٹانگ پر ٹانگ جما کر کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ وہ تو اپنی زندگی کو دیوداس کے اینڈ سے ایک دم سے رومانٹک فلم میں بدلتے دیکھ کر بالکل ہی دم سادے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کہا، مس علینا علی، میں مسٹر شہریار سکندر اس کمپنی کا CEO ہوں، اور آج آپ کو بلانے کا مقصد۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ علینا نے جھٹ سے اپنے پرس سے ایک پین نکالا اور درمیان موجود ایک شیشے کی میز پر رکھ دیا، کیونکہ وہ ایسے ہی عجلت پسند لڑکی تھی، منٹوں میں معاملہ ختم کرنے والی۔ مگر معاملہ ختم ہونے والا نہ تھا۔ میں تو آپ کو اسی دن لوٹانے لگی تھی، مگر آپ کو اچانک سے غائب ہونے کی عادت ہے۔ اس نے اس کے گرنے کی عادت والے طنز کا جواب دیا تھا اور بات جاری رکھی، ورنہ آج آپ کو اتنا تکلف نہ کرنا پڑتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھی اور الٹے قدموں دوڑ لگانے لگی تو شہریار نے اسے پیچھے سے پکارا، مس علینا علی، کیا میں نے ایسا کہا کہ آپ میری بات سنے بغیر جا سکتی ہیں واپس؟ بیٹھیے۔ اس کا تحکم سن کر تو اس کی گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ وہ واپس پلٹی تو اس کی پونی ٹیل ہوا میں جھول گئی اور کان سی سنہری آنکھوں میں حیرت در آئی۔ تو کیا اسے اس سے وہ پین ہی نہیں چاہیے تھا جو شاید اکبر بادشاہ نے اسے وراثت میں دیا تھا؟ مگر اسے اس سے کچھ اور بھی چاہیے تھا، اور وہ تو شاید وہ اسے بن مانگے ہی دے چکی تھی۔ وہ اس کا دل تھا۔ کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اور جب محبت میں انسان کی شامت آتی ہے تو وہ محبوب کے قدموں میں گر پڑتا ہے، چاہے محبوب پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی ملبوس کیوں نہ ہو۔ اس کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ وہ اس کے سامنے فقیروں جیسی لگتی تھی، مگر محبت تو گدا کو بادشاہ اور بادشاہ کو گداگر بنا دیتی ہے۔ یہ سارے کارنامے محبت نامی بلا سے ہی منسوب ہیں۔ اس نے تو جب اسے گود میں بھرا تھا، اسی دن سے ہی اس کا دل اس کی کان سی آنکھوں میں اٹک گیا تھا، اور اس نے اسے راہ و رسم بڑھانے کے لیے ہی اپنا پین اس کے دوپٹے میں لٹکا دیا تھا۔ کیسا شاطر انسان تھا! حالانکہ محبت میں انسان کی مت مر جاتی ہے، مگر اس کا دماغ بڑا چلتا تھا، کیونکہ وہ اس ملک کا سب سے بڑا اور کامیاب آرکیٹیکچر تھا، جس نے اس ملک میں بڑی بڑی عمارتوں کی ڈیزائننگ کی تھی، اور جس کا اپنا دل ایک جھونپڑی میں رہنے والی غریب سی لڑکی پر آ گیا تھا۔ کیا عجب چیز ہے قسمت بھی، کہ کبھی کبھی تو ایک تنکے کو بھی ہوا کے دوش آسمان کی بلندیوں تک لے جاتی ہے،
وہ بھی اس کے سامنے ایک تنکے جیسی تھی جسے اس کی آندھی طوفان جیسی محبت نے شہ دی تھی، اور وہ بلندیوں میں اڑنے لگا تھا۔ مگر جب یہ آندھی رکتی ہے اور طوفان تھم جاتا ہے تو وہی تنکا پھر کسی بنجارے کی طرح کہیں گر جاتا ہے اور شاید اپنے اصل کی طرف واپس لوٹ آتا ہے، کیونکہ اسے اس کی اوقات کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کی کان سی آنکھوں میں بے پناہ درد تھا، ایک ایسی تکلیف تھی جو شاید اب ان کے ہمیشہ کے لیے بند ہو جانے کے بعد ہی ختم ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے لاؤنج میں اداس سی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ٹی وی سکرین پر ایک ریالٹی شو چل رہا تھا جس میں اینکر پرسن نے اپنے گیسٹ سے ایک سوال پوچھا تھا، یا شاید ایک خبر کی تصدیق چاہی تھی جو اس گیسٹ کے افیئر کے بعد ہونے والے خفیہ شادی سے متعلق تھی، اور اس گیسٹ نے مسکراہٹ دبا کر شاید ایک اشارے میں اس خبر کی تردید یا تصدیق کر دی تھی۔ اس کی نگاہیں کیمرے کی جانب تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس نے اس خبر کی تصدیق الینا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی تھی اور اسے اس کی اوقات یاد دلوائی تھی جو شاید وہ بھول چکی تھی۔ اس شو کے گیسٹ آف آنر اس ملک کے کامیاب ترین آرکیٹیکچر مسٹر شہریار سکندر تھے۔ اس شو کی ہوسٹنگ دبئی سے لائیو ہو رہی تھی۔ اس نے دبئی میں ایک کامیاب ترین عمارت کو آرکیٹیکٹ کیا تھا، اور اسی کے کامیاب افتتاح کے بعد اسے ایک شو میں مدعو کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی اس کی پرسنل لائف کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا۔ جب اس نے اس خبر کی تصدیق کر دی جو اس کی شادی کے متعلق تھی تو وہ اینکر پرسن ذرا سی حیران ہوئی تھی، مگر الینا کی طرح صدمے میں نہیں تھی، جو صوفے پر دم سادے بیٹھی ٹی وی سکرین پر اس یونانی دیوتا کو دیکھ رہی تھی جو الینا کے دسترس سے ہمیشہ کے لیے دور جا چکا تھا، اس کا مکمل ہونے سے پہلے ہی۔ اینکر پرسن نے کہا، مسٹر شہریار، ہم نے یہ خبر بھی سن رکھی تھی کہ آپ کا پاکستان میں بھی کوئی انتظار کر رہا ہے جسے آپ نے اپنے نام پر بٹھا رکھا ہے، مگر آپ نے شادی یہیں کر لی۔ کیا ایک دم سے آپ کا دل بدل گیا تھا؟ اس ٹو لینے کے ساتھ ہی وہ ایک میسنی سی ہنسی ہنسنے لگی، اور شہریار سکندر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے ذرا سا بدلا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے الینا جانتی تھی، پہچانتی تھی، مگر وہ بس ایک لمحہ تھا جو زائل ہو گیا تھا۔ وہ واپس سپاٹ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہم جب کچھ خریدنے جاتے ہیں تو بہت سارے شو پیس وقتی طور پر ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں، مگر ہم گھر میں صرف انہی کو لے کر آتے ہیں جو ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو آپ کا جواب مل چکا ہے۔ شہریار نے اینکر پرسن کی جانب شریر سے مسکراہٹ اچھالی تو وہ سمجھداری سے سر ہلانے لگی، اور سمجھ تو الینا بھی گئی تھی کہ شہریار کا اشارہ کس جانب تھا۔ اور یہ ایسی بات تھی کہ حد تک سے الینا کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کے خون کی رگیں جن میں محبت اور انتظار نامی بلا خوش فہمی سے گردش کر رہی تھی، ایک دم سے وہ گردش ساکت پڑ گئی۔ اسے لگا شاید اب یہ دل کبھی نہ دھڑکے گا۔ اس نے زور سے ریموٹ کا بٹن دبایا اور شہریار نامی بلا کو ہمیشہ کے لیے اپنی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ الینا اس کے آفس میں بیٹھ چکی تھی کیونکہ اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آیا، اس کاؤچ پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے جس کے درمیان میں وہ بیٹھی تھی، اور اپنا چہرہ بالکل پیچھے سے اس کے کان کے قریب لایا۔ اس کی قربت کا احساس اتنا شدید تھا کہ الینا کو اپنا سانس بند ہوتا دکھائی دیا۔ اس نے اس کے کان میں ایک سرگوشی کی، ایک ایسی سرگوشی کہ جسے سن کر زمین کی گردش اچانک سے تھم گئی، ساکت پڑ گئی، اور درختوں کے پتوں نے اپنے کان اس آفس کی کھڑکیوں پر ٹکا دیے، کیونکہ وہ سب اس پیام محبت کو سننے میں دلچسپی رکھ رہے تھے جو الینا کے کانوں میں کسی نغمے کی طرح گونج اٹھا تھا، اور اس کا دل زور سے دھڑ دھڑایا تھا کیونکہ اس پر پڑنے والی دستک نے اسے دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ محبت کی دستک کو نظر انداز کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ اس نے کہا، مس الینا علی، میں دن میں ہزاروں لڑکیوں سے ٹکراتا ہوں، میری کوئی نہ کوئی چیز بھی اس ٹکر میں کھو جاتی ہے، مگر آپ کے ساتھ جو میری ٹکر ہوئی ہے اس میں صرف میرا پین ہی نہیں آپ کے دوپٹے میں اٹکا، بلکہ میرا دل بھی آپ میں اٹک گیا ہے۔ پین تو آپ نے مجھے دے دیا ہے، مگر دل ایک بار کھو جائے تو پھر واپس نہیں آتا، اور میں واپس لانا بھی نہیں چاہتا۔ الینا سے پہلی بار کسی نے یوں اظہار محبت کیا تھا،
اس کے سر کی ٹیسیں اب اس کے دل میں اٹھنے لگی تھیں، مگر یہ ٹیسیں مزہ دے رہی تھیں۔ وہ اس کی اس قدر ڈرمائی سے بات پر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ خواب دیکھا کرتی تھی کہ کبھی کوئی شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اسے اس اذیت بھری زندگی سے چھٹکارا مل جائے۔ کوئی تو ہو جو آ کر اس کا ہاتھ تھامے اور کہے کہ میں ہوں نا الینا۔ اور آج جب وہ اس کی زندگی میں حقیقت بن کر آ گیا تھا تو اسے اس حقیقت پر بھی خواب کا گمان ہونے لگا تھا۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ اتنی بڑی کمپنی کے CEO کو ایک لوکل بس میں سفر کرنے والی عام سی لڑکی سے محبت ہو جائے، وہ بھی دھواں دھار قسم کی؟ اور جب آپ کو دھواں دھار قسم کی محبت ہو جائے تو باقی ساری دنیا اس دھوئیں کی لپیٹ میں دھندلی پڑ جاتی ہے۔ بس آپ کو اس دھوئیں کے مرغولے میں اپنا محبوب دکھتا ہے، اور اس کے محبوب شہریار سکندر کو بس وہ دکھ رہی تھی، کیونکہ جب محبت ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بس ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ محبت کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کو سوچنا چاہ رہے تھے، ایک دوسرے کو محسوس کرنا چاہتے تھے اور کر رہے تھے۔ الینا کہیں بھی ہوتی وہ اسے ڈھونڈ لیتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے کسی گراؤنڈ میں تھوڑی دیر کے لیے درخت سے ٹیک لگائے سستا رہی ہوتی تو وہ بھی اس درخت کی دوسری جانب بیٹھ کر سستانے لگ جاتا۔ وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی تو وہ ایک دم سے کتاب اس کے چہرے سے ہٹا دیتا اور کہتا، سرپرائز! اور وہ حیران ہوتی تھی کہ کیا یونیورسٹی بھی اس کی ملکیت ہے جس میں وہ اتنے دھڑلے سے آن دھمکتا ہے؟ مگر یہ عقدہ تو بعد میں کھلا کہ یونیورسٹی بھی اس کی ملکیت کی طرح تھی، اس کے گھر کے جیسی، جس کا نقشہ انہی کے فرم کے ایکسپرٹس نے تخلیق کیا تھا، کیونکہ یہاں ان کے شہر میں یہ یونیورسٹی تقریباً 5 سال پہلے ہی تعمیر کی گئی تھی۔ جب اس نے اس کے منہ سے سنا تو منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، اور وہ ہنس دیتا، کہتا کہ اس ملک کی اکثر مشہور بلڈنگز انہی کی ہی ڈیزائن کرتا ہے، اس لیے وہ جب چاہے جہاں جائے بلا دھڑک آ سکتا ہے اور اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا۔ مگر اکثر لوگ اس کے چہرے سے واقف نہ تھے کہ وہ عام سے حلیے میں ہی الینا کے آس پاس منڈلاتا تھا۔ اسے پروٹوکول دیا جانا پسند نہ تھا۔ ہاں، اگر وہ پروٹوکول الینا کی طرف سے ہوتا تو وہ بہت پسند کرتا تھا۔ وہ اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اپنی ملکیت کا حق بھی جتائے، سب کو دکھائے کہ شہریار سکندر کی ملکیت کون ہے۔ مگر وہ ابھی وقت مانگ رہی تھی، اسے اپنی گریجویشن مکمل کرنا تھی، اور وہ اس کے فیصلے کے احترام میں خاموش تھا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خاموشی اور یہ ٹال مٹول اسے کس قدر مہنگی پڑنے والی ہے۔ کیا یار ہر وقت کتابوں میں سر دیے رہتی ہو؟ تمہیں اب محبت کی کتابیں پڑھنی چاہیے جو میں لکھوں گا۔ شہریار ایک دم سے اس کے پیچھے سے آیا تھا اور کتاب اس کی گود میں سے اچک کر بولا۔ وہ جو کیفیٹیریا کی انٹرس میں شیشے کے دروازے کی اوٹ میں سائنس کے فارمولوں میں الجھی بیٹھی تھی، ایک دم شہریار قیامت پر دنگ رہ گئی۔ پھر ہلکا سا مسکرائے، جناب آپ تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں، مگر ہم آپ کی طرح مرسڈیز میں نہیں گھومتے۔ ہمیں تو اس دھرتی پر چلنے کے لیے، اپنے جسم کو بھوک سے بچانے کے لیے اور اس ظالم دنیا میں سروائیول کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے نا۔ الینا نے شہریار کے ہاتھ سے کتاب واپس اچک لی اور گود میں رکھ کر پڑھنے لگی۔ او مس فلاسفر، تم اپنی نازک سی جان کو کیوں ہلکان کرتی ہو؟ بلکہ تمہیں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، انہیں پڑھو جو کب سے تم سے خاموش التجا کر رہی ہیں جانے من۔ شہریار شرارت بھرے لہجے میں گویا ہوا، آہستہ بولو مسٹر مجنو، آدھی سے زیادہ یونیورسٹی میں تو آپ مجھے بدنام کر ہی چکے ہیں۔ کلاس کے اسٹوڈنٹس نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ جن لڑکوں کو میں گھاس تک نہیں ڈالتی تھی وہ میرے ارد گرد منڈلانے لگے ہیں جیسے میرے ماتھے پر اویلیبل کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ الینا نے اسے ناگواری سے جھڑکا تھا۔ اٹھو اور بتاؤ کون ہیں وہ لڑکے، ان کا دماغ آج ہی درست کرتا ہوں۔ شہریار کے چہرے پر ایک دم سے تشویش بھری سرخی امڑ آئی۔ آرام سے بیٹھو، میں مزید تماشا نہیں بنانا چاہتی۔ تم بتاؤ تمہاری آنکھیں کیا کہہ رہی تھیں؟ الینا نے ٹاپک بدلنے کی کوشش کی۔ چائے پینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کہیں۔
میری سیکرٹری بڑی بدمزہ چائے بناتی ہے، آدھا سر درد گھر سے لے کر نکلتا ہوں، اس کے ہاتھ کی چائے پی کر پورا سر چکرانے لگتا ہے۔ چلو اٹھو، اس کیفیٹیریا میں کافی اچھی چائے ملتی ہے، میں اکثر ہی پیتا ہوں ادھر سے۔ وہ ایک دم اٹھا اور اسے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا۔ ارد گرد نظریں دوڑا کر ان لڑکوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو اس کی الینا کو اس کی عدم موجودگی میں تنگ کرتے تھے۔ ان کا دماغ تو میں لگاتا ہوں ٹھکانے، دل میں ایک عزم لیے اٹھا تھا۔ الینا شہریار کے ساتھ ہوتی تھی تو اسے اپنی خوش بختی پر رشک سا ہوتا تھا۔ شہریار نے بہت کوشش کی کہ الینا کو روز گاڑی میں یونی ڈراپ کر کے جائے یا ایک مستقل ڈرائیور رکھوا دے، مگر الینا کی خودداری نے اسے اس کی حد میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چاہے جتنی بھی کرائسس میں ہوتی، کبھی شہریار کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتی۔ اسے بس اس سے محبت چاہیے تھی جو اسے بن مانگے بے پناہ مل رہی تھی۔ شہریار اس کی زندگی کی واحد قیمتی چیز، اس کا قیمتی اثاثہ بن گیا تھا، اور وہ اپنی زندگی کی واحد قیمتی چیز سے دستبردار ہونے والی تھی، اور وہ چیز اس کی محبت تھی جس کی وصال پر ہجر کی ایسی برف پڑنے والی تھی کہ اسے اپنا آپ ہی دھندلا سا دکھائی دینے والا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب شہریار نے اس سے ایک اجازت مانگی تھی، اور جب وہ اجازت اسے مل گئی تو اس کی جھولی میں انتظار کے چند سکے اچھال کر چلتا بنا تھا، اور وہ ان سکوں کو جب الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی تو وہاں بڑے بڑے سیاہ حروف میں جدائی کا لفظ رقم تھا۔ الینا، تم مان کیوں نہیں لیتی؟ اتنا ڈھیٹ بننا اچھی بات نہیں میری جان۔ وہ آج بھی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا تھا۔ وہ الینا اور اس کی ماں کو اپنے اپارٹمنٹ میں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اسے ملک سے باہر جانا تھا، اپارٹمنٹ بالکل خالی چھوڑ کر، مگر وہ مانگ کے نہیں دے رہی تھی۔ دیکھو شہریار، میں بغیر کسی شرعی رشتے کے تمہارے اپارٹمنٹ میں نہیں رہ سکتی، چاہے اپنی ماں کے ساتھ ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں اور میری ماں ایک مرد کے سہارے کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، اور آج تک میں نے ان کی عزت پر آنچ تک نہیں آنے دی، اور اگر تم سے محبت نہ ہوتی تو میں کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ تم ملک سے باہر جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں منع نہیں کروں گی، میں تمہارا اپنے گھر میں بیٹھ کر انتظار کروں گی، اور تم کبھی بھی میری محبت کو کمزور نہیں پاؤ گے، وعدہ کرتی ہوں۔ ہاں، تمہارا دل میرے حوالے سے بدل جائے اور تمہیں کوئی اور لڑکی پسند آ جائے تو یہ اور بات ہے۔ الینا نے آخر میں اسے چھیڑا تھا، اور اس کی بات پر وہ تب سا گیا تھا۔ خبردار، جو آئندہ یہ بات اپنی زبان پر لائی تو میری زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی ہے، اور وہ الینا ہے، اس کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں بنتی۔ مجھے بس ایک اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں جانا ہوگا، اور تم نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ جب تک تمہاری گریجویشن مکمل نہیں ہوتی تو مجھ سے منگنی تک نہیں کر سکتی۔ عجیب لڑکی ہو یار، ورنہ میں تو تم سے نکاح کر کے جاتا۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا مجھ سے، شہریار بے بس سا بولا۔ انتظار کرنا میرے لیے بھی مشکل ہے شہریار، مگر میری زندگی میں کچھ اصول ہیں جن پر مجھے قائم رہنا ہوگا۔ تم اپنا پروجیکٹ مکمل کر کے آؤ، تب تک میں اپنا ماسٹرز مکمل کر لوں گی، اور پھر ہم دھوم دھام سے شادی کریں گے، جیسے تم کہو گے، جیسے تم چاہو گے، جہاں کہو گے رہوں گی، جہاں کہو گے تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، پکا وعدہ۔ وہ شہریار کو تسلی دینے والے انداز میں گویا ہوئی تو شہریار اسے گھورتا ہوا بولا، بڑا احسان ہوگا محترمہ آپ کا کہ مجھ نہ چیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں گی آپ۔ وہ جاتے جاتے اس سے لڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا، اور پھر وہ چلا گیا الینا کو انتظار کی سولی چڑھا کر، اس سے وعدے کر کے، کیونکہ اس کا جانا بہت ضروری تھا۔ اور وہ شہریار جو 2 دن اسے نہ دیکھتا تو پاگل ہونے لگتا تھا، سارے کام چھوڑ کر یونیورسٹی اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بھاگا چلاتا تھا۔ آج اسے پورے 2 سال ہو گئے تھے الینا کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، اور شاید اس نے اتنا ہی وقت مانگا تھا اس سے۔ 2 سال بعد الینا کا ماسٹرز مکمل ہو جانا تھا، اور اس کے بعد اس کے دبئی سے واپسی پر ان کا یہ طویل ہجر وصال میں بدل جانا تھا۔ یہی وعدہ تھا جو وہ کر کے گیا تھا، کیونکہ اسے دبئی میں ایک پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے وہاں جانا تھا اور اس پر کام کرنا تھا۔ وہ پروجیکٹ بھی مکمل ہو چکا تھا، اور الینا کے انتظار کی میعاد بھی، اسے جو انتظار کی آگ نے جلا ڈالا تھا، اور اب
وصل کے لمحوں کو سوچ کر گدگدانے لگی تھی۔ اس سے پوچھنے لگی تھی کہ وہ کب کی فلائٹ سے واپس آ رہا ہے۔ اس نے ویلکم کی مکمل تیاری کر لی تھی، اسے کیا کیا سرپرائز دینا تھا سب سوچ لیا تھا، مگر جب اس سے بات کرنے کے لیے اس کا نمبر ملایا تو وہ بند جا رہا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا تھا کہ ان کا 2 دن تک رابطہ نہ ہو پاتا، یا شاید کبھی ایک ہفتہ بھی نہ ہوتا، مگر اس سے پہلے وہ اسے انفارم کر دیتا تھا کہ وہ مصروف ہے۔ مگر یوں اچانک سے اطلاع دیے بغیر وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ الینا نے کچھ دن صبر سے انتظار کیا تھا، مگر یہ کچھ دن جب کچھ ہفتوں میں اور پھر کچھ مہینوں میں ڈھل گئے تو وہ کسی اجڑے چمن جیسی ہو گئی تھی، جس کے درختوں پر محبت کے پنچھی بسیرا کر کے اس باغ کو محبت سے شاداب کر کے اب وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ وہ گھر میں اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتی تھی، باپ اس کا بچپن میں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس لیے اس کے دل کا حال جاننے والی بس اس کی ماں ہی تھی۔ جب وہ اسے یوں دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے دیکھتی تو پریشان ہو جاتی تھی، اس کی کان سی آنکھوں میں کان چبھتے دیکھتی تو تڑپنے لگتی تھی، مگر یہ تڑپ شہریار تک کیوں نہیں پہنچ رہی تھی؟ وہ جو اس کی ذرا سی پریشانی کو خود ہی بھانپ کر پردیس میں تڑپنے لگتا تھا، وہ جو کہتا تھا کہ تم ایک بار کہو تو سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤں گا، وہ جو کہتا تھا کہ تم سے محبت نہ کروں تو شاید مر جاؤں، کیونکہ یہ جو میں زمین پر چل پھر رہا ہوں نا، یہ اس لیے ہے کہ میرے خون کی رگوں میں تم دوڑتی ہو جو مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ وہ محبت کی ایسے باتیں کرنے کے بعد کہاں چلا گیا تھا؟ الینا ایک بار اس کے آفس گئی تو اس کے ورکرز نے اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تھا، اور عرصے بعد اس کے قدم پھر سے لڑکھڑائے تھے، مگر اس بار کسی چیز سے نہیں ٹکرائے تھے، بلکہ دھوکے اور فریب کی دلدل میں دھنس گئے تھے، اور وہ منہ کے بل گرے تھے۔ اسے وہاں سے دھوکہ ملا تھا جہاں سے اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں گمسم سی بیٹھی اس کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ماں کہتی کہ بیٹا بھول جاؤ اسے، یہ بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم غریبوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، جب دل بھر گیا تو بدل لی۔ اسے وہاں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہوگی، تو کیوں اپنی جان ہلکان کرتی ہے میری بچی؟ مگر وہ کیا کرتی، اس نے اپنی ساری زندگی کی محبت اور چاہت تو شہریار پر لٹا دی تھی، اب وہ موو آن کیسے کر سکتی تھی بھلا؟ مگر کہتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، بڑے سے بڑا گھاؤ بھی وقت کی تہوں میں مندمل ہونے لگتا ہے۔ الینا کے گھاؤ تو نہیں بھرے تھے، مگر اسے ایکٹنگ کرنا آ گئی تھی۔ وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہی صحیح مگر مسکرانے لگی تھی۔ اس نے ایک کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا اور اس کے ٹیلنٹ پر اسے یہ جاب مل گئی۔ وہ 24 گھنٹے کسی مشین کی طرح کام کرتی، جس کے اندر کوئی دل نہ تھا، کوئی جذبات نہ تھے، خود کو بے پناہ مصروف کر لیا تھا، اور شہریار کا پنہ اپنی زندگی کی کتاب سے اکھاڑ پھینکا تھا، مگر دل میں شاید وہ اب بھی پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ اسی لیے تو کسی دوسرے مرد کی پیش قدمی پر وہ بدک کر پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ اس کا اعتماد اور بھروسہ مرد ذات پر ڈیمیج ہو چکا تھا۔ کسی لڑکے کو مسکرا کر خود سے بات کرتے بھی دیکھتی تو ڈر جاتی، وہاں سے بھاگ جاتی۔ اس لیے اس کے آفس میں زیادہ تر دوستی لڑکیوں سے ہی تھی۔ لڑکے ویسے ہی اس سے خوف کھاتے تھے کہ کہیں تھپڑ ہی نہ مار دے، کیونکہ وہ مار بھی سکتی تھی۔ اس ویران سی سڑک کے ارد گرد چیری کے درخت اگے تھے، جن کی پتیاں ہوا کے زور سے درختوں سے اتر کر اس کے چہرے پر تھپڑوں کی مانند پڑ رہی تھی، مگر یہ تھپڑ اسے تکلیف نہیں دے رہے تھے، کیونکہ قسمت نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تمانچہ مارا تھا کہ اب ایسے چھوٹے موٹے تھپڑ اسے تکلیف نہیں دیتے تھے۔ اچانک سے ہی بارش شروع ہو چکی تھی، مری کی سڑکیں بارش سے بھیگنے لگی تھیں۔ وہ اپنی کولیگز کے ساتھ ان کے بے جا اصرار پر اس ٹرپ کا حصہ بنی تھی۔ اسے اب لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہ تھا، کیونکہ خوبصورت اور خوشنما چہروں کے پیچھے چھپے ظالم انسانوں سے وہ خوب واقف تھی، اس لیے الگ رہنا ہی پسند کرتی تھی۔ اب یہاں اکیلی سڑک پر بھیگنے لگی تھی، ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، مگر پھر بھی یہ ٹھنڈ اس کے وجود میں بسی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی تھی جو اس محبت نے لگائی تھی، اور پھر ہجر کی سیاہی نے اسے لو دی تھی، اور اب فریب اور دھوکے نے اس جلاؤ کو ایسا بھڑکایا تھا کہ اس کا پورا وجود جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ وہ یوں ہی اپنے دھن میں چلی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ایک اور حادثہ اس کا منتظر کھڑا تھا
جو بالکل سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی سامنے سے آتی دکھائی دی۔ ڈرائیور شاید نشے میں تھا، اس لیے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ نہیں سکا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ گاڑی اس کے وجود کو کچل کر چلی جاتی، کسی نے اسے ایک جھٹکے سے وہاں سے ہٹا لیا تھا۔ وہ بالکل حواس باختہ سی ہو گئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے موت کا فرشتہ بالکل اس کے سر پر سے گزر گیا ہو، کیونکہ محبت کے فرشتے نے اس سے قبل ہی اسے اپنی مضبوط پناہوں میں تھام لیا تھا۔ دور سڑک سے نیچے وہ لڑھکتے جا رہے تھے، اور وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کے حصے کی چوٹیں بھی اپنے جسم پر کھا لے۔ جب وہ گول گول گھومتے گھومتے ایک پتھر کی آڑ سے ٹکرا کر ساکت ہو گئے تو وہ عین اس کے اوپر تھی، اور اس کا چہرہ اتنے عرصے بعد اتنا قریب دیکھ کر ایک دم سے اندر جلتے الاؤ میں بھامڑ سا مچا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اس سے ٹکرا کر ایک عجیب سا ردھم بنا رہی تھی۔ اس کے پرفیوم کی مہک اس کے کپڑوں میں اور وجود میں رچنے لگی، اور جب وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو زور سے اسے پرے دھکا دیا، اس سے دور ہٹ گئی۔ اس کی چوٹوں میں ایک چوٹ کا اضافہ کیا کہ وہ کراہنے لگا تھا۔ اسے یوں دور جاتا دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھا اور بھاگ کر اس کے پاس آیا، اسے ٹٹولنے لگا، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اور یہ جملہ جسے سننے کے لیے اس نے 4 سال انتظار کیا تھا، اس سوال پر جیسے تپ گئی، جیسے اندر کا لاوا ایک دم سے پھٹ پڑا۔ وہ جو اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، الینا نے ایک دم سے اسے پرے دھکیلا، مگر اس بار وہ لڑکھڑایا نہ تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کا رد عمل کیسا ہوگا۔ وہ چٹان کی طرح اس کے سامنے ڈر کر کھڑا تھا، اس کی ہر مار کھانے کے لیے۔ الینا نے زور زور سے اس کے سینے پر گھونسے مارنا شروع کر دیے تھے، اور اس کی آنکھوں میں اس کے اپنے سینے کا سارا درد بہنے لگا تھا۔ وہ کوئی بھی مزاحمت کیے بغیر اس کی مار کھا رہا تھا، جیسے وہ اس لائق تھا، اس کا مستحق تھا۔ اور پھر ایک دم سے شہریار نے اس کے دونوں کندھوں سے اسے پکڑ لیا۔ وہ ساکت رہ گئی تھی، دھندلی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ درد تھا کہ سارا بہہ جانے کو تیار تھا۔ اس نے زبان سے یک لفظی شکوہ کیا، کیوں؟ آخر کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ سب؟ اور اس کیوں میں اتنی تکلیف تھی جیسے شہریار کا اپنا وجود بھی اس اذیت میں جل کر راکھ ہو گیا ہو۔ اس نے بے اختیار الینا کو سینے سے لگا لیا، اور اس کا دل ایک دم سے درد سے خالی ہو گیا، جیسے اسے اپنا ٹھکانہ واپس مل گیا ہو، جیسے وہ بنجارا سا تنکا پھر سے ہوا میں اڑنے لگا ہو، کیونکہ اس کو پھر سے محبت کے پر لگ گئے تھے، اور اب وہ دور آسمانوں میں اڑتا دکھائی دے رہا تھا، کبھی نہ گرنے کے لیے۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ الینا نے ان 4 سالوں میں یہی سوچا تھا کہ اگر شہریار اس کے سامنے آ گیا تو وہ اس کے سامنے ایک آنسو نہیں بہائے گی، اپنے آپ کو بے مول نہیں کرے گی۔ اور اب جب شہریار نے اسے اپنے سینے میں پناہ دی تھی تو سارا درد آنسوؤں کی صورت بہہ جانے کو تیار تھا۔ وہ اس کی شرٹ پر اپنے ناک رگڑتی اس سے دور ہٹی۔ شہریار کو وہ کسی ننھی بچی سے کم نہ لگی جسے اس کا کھویا ہوا کھلونا واپس مل گیا ہو۔ میری جان، میں نے تمہیں کتنا مس کیا، یہ نہیں پوچھو گی؟ دور ہٹو مجھ سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں تمہیں نہیں جانتی، چلے جاؤ یہاں سے۔ چلا جاؤں گا، مگر اس بار تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کیونکہ تمہارے بغیر یہ وقت کیسے کاٹا ہے، اس وقت کی تفصیل بتانے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر پھر سے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اپنے بازو چھڑوانے لگی۔ اچانک سے اسے ٹی وی سکرین والا شہریار یاد آ گیا جس نے دبئی میں خفیہ شادی کر رکھی تھی۔ الینا پھر سے اپنی آنکھوں میں بے اعتباری لیے اسے دیکھنے لگی۔ اسے چھوڑ کر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کیا سارے سوال یہیں کھڑے کھڑے پوچھو گی؟ آؤ کہیں بیٹھ کر اچھی سی چائے پیتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتا اپنے ساتھ لگا کر چلنے لگا۔ وہ ریسٹورنٹ کی اس کونے والی ٹیبل پر اس کے روبرو بیٹھی تھی، وہ بھی ٹانگ پر ٹانگ جما کر اسے دیکھ رہا تھا، فرصت سے، سکون سے اور محبت سے۔ ان کے درمیان میں رکھے کافی کے انچھوئے کپ اب اپنا اپنا دھواں نکال کر سرد پڑ چکے تھے، کیونکہ انہیں پینے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے میں، محسوس کرنے میں اس قدر مگن تھے کہ اب شاید زندگی میں اور کچھ بھی ضروری نہ تھا۔ الینا نے اس کی کسی بات کے جواب میں اپنا ہاتھ ایک دم سے ٹیبل پر رکھا، جس کی تیسری انگلی میں ایک انگوٹھی تھی۔
جس کا ننھا سفید رنگ کا ہیرا اس محبت کو کوئی نام دیے جانے پر سرشاری میں چمک رہا تھا۔ شہریار نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ کتنی بار مجھ سے معافی منگواؤ گی؟ ہونے والا شوہر ہوں تمہارا، کچھ تو رسپیکٹ کرو نا۔ وہ جیسے بار بار یہ لفظ اسے یاد کروا رہا تھا یا خود کو رٹا رہا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر ایک دم سے جھیم گئی۔ اتنی بار سننے پر بھی اس کا دل نہیں بھر رہا تھا کہ شہریار سکندر اب اس کی دسترس میں تھا، اسے ہر وقت دستیاب تھا۔ اور وہ جو اس کا اچانک 2 سال کے لیے غائب ہو جانا تھا اور اپنی خفیہ شادی کی جھوٹی تصدیق کرنا تھی، وہ سب ایک پلان تھا، ایک ڈرامہ تھا۔ وہ جس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا اس کے اپروول کے لیے اسے ایک منسٹر کی سگنیچر درکار تھی، ورنہ اس کی اتنی زیادہ محنت پر پانی پھر جانا تھا۔ اور اس منسٹر کی بیٹی کا اس پر دل آ گیا تھا، وہ کسی بھی قیمت پر شہریار کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے شہریار نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سارا پروپیگنڈا اٹھا دیا کہ وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے، اسے ڈیٹ کر رہا ہے، اور اس لڑکی کو بھی یہی یقین دلانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں اس نے وہ پیپر سائن کروا کر دیے تھے اور اس کا پروجیکٹ اپروو ہوا تھا۔ یہ بات وہ علینا کو اتنی بار بتا چکا تھا کہ وہ اس پر افسوس کر رہی تھی کہ تم نے ایک معمولی سے پروجیکٹ کے لیے اس لڑکی کا اتنا قیمتی دل توڑ دیا، اسے دھوکہ دیا۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی بھی اس کے پیچھے وقتی طور پر ہی پاگل تھی۔ شہریار سے پہلے اس کے 3-4 بریک اپس ہو چکے تھے، ایک چوتھا بھی صحیح، مگر یہ پروجیکٹ وہ کھو دیتا تو شاید اس کی زندگی بھر کا خواب ادھورا رہ جاتا۔ اور بعض خوابوں کی تکمیل کے لیے کچھ غلط فیصلے لینے پڑتے ہیں، کچھ دل توڑنے پڑتے ہیں۔ وہ اس کے لیے علینا سے 1000 بار معافی مانگ چکا تھا کہ وہ پھر بھی اسے بار بار سننا چاہتی تھی، اسے اس تکلیف کا احساس دلانا چاہتی تھی جو ان 4 سالوں میں اس نے پل پل سہی تھی، جو اس کا دل ان 4 سالوں میں اتنی بار ٹوٹ کر جڑا تھا، اور اس نے اس ٹوٹے دل کا مداوع اس سے ہمیشہ کے لیے جڑنے کے فیصلے کی صورت میں کیا تھا۔ شاید 2 دلوں کے آپس میں جڑنے کے لیے کچھ دلوں کو ٹوٹنے کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، کچھ تلخ دل لمحوں میں ایک دم سے خوشی کی کوئی نوید سنا جاتی ہے کہ ہم ان تلخیوں کو بھولنے لگتے ہیں۔ وہ بھی ان سیاہ یادوں کو بھول کر صرف خوشگوار خواب دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے خواب دکھا کر ان کی تعبیر تک لے جانے والا اس کے سامنے بیٹھا اسے بے لوث محبت سے دیکھ رہا تھا، اور جسے شہریار سکندر کی محبت مل جائے اسے اور کیا چاہیے تھا بھلا۔